بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ امریکہ اور ایران ڈیل کی بحالی کے لیے 10 دن کا سیز فائر کریں، مصالحت کاروں نے تجویز پیش کی۔ جارڈن کے بعد عراق میں تیسرے امریکی فوجی کی موت، واشنگٹن نے ایران میں کیے سخت حملے۔ خلیجی ملکوں میں ایران کی جوابی کارروائیاں، ہرمز میں جہازوں پر حملے، جارڈن میں امریکہ کے 20 ہینگرز تباہ۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی سمندری ناکہ بندی کا کیا اعلان۔ خلیل الحیہ حماس کے نئے لیڈر، فلسطینی تنظیم نے کیا اعلان، یحییٰ سنوار کی جگہ لیں گے۔ اینڈی برنہم UK کے نئے پرائم منسٹر، چارلز III سے ملاقات کے بعد کہا مہنگائی کم کریں گے۔ CJP کے پارلیمنٹ مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال، دہلی پولیس نے جنتر منتر کو خالی کرایا۔ CJP نمائندوں کی نڈا سے ملاقات، مطالبات پیش، کہا احتجاج جاری رہے گا۔ امت شاہ کی پردھان سے 3 گھنٹے ملاقات۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ، اپوزیشن نے اٹھائے چندہ چوری اور پیپر لیک کے مسئلے، کارروائی ملتوی۔ اسپین فٹ بال کا بادشاہ، ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست، ایکسٹرا ٹائم میں فیصلہ کن گول، فینز دیوانے ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جنگ کے دوران ایران نے کہا ہے کہ اسے مصالحت کاروں کی طرف سے تناؤ میں کمی کے لیے تجویزیں ملی ہیں، لیکن ایران نے کہا کہ وہ امریکی جرائم کو روکنے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ جو تجویز پیش کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ ڈیل کو بحال کرنے کے لیے ایران اور امریکہ 10 دن کے سیز فائر سے اتفاق کریں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کئی کارروائیاں کی ہیں اور خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اتوار کی رات کہا کہ لڑائی کے باوجود امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ اس دوران معلوم ہوا کہ پاکستان اور قطر جیسے ملک صلح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسی ہی کوششوں کے سلسلے میں زبردست سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران برتری حاصل کرتے ہوئے جنگ ختم کرے گا۔ ارنا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ مصالحت کار سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوجیں امریکی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں۔ بقائی نے کہا کہ ایران نے کبھی بھی سمجھوتوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بقائی نے وارننگ دی کہ امریکہ کو جزیرے خارق میں غلط مہم جوئی کے نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایسی خبریں ہیں کہ آبنائے ہرمز کے قریب جہازوں میں آگ لگ گئی۔ IRGC نے کہا کہ ہرمز میں 2 جہازوں میں دھماکے ہوئے۔ IRGC نے کہا کہ یہ راستہ جہازوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایک جہاز پر حملے کے بعد آگ لگنے کی تصدیق کی گئی۔ برطانیہ کی سمندری تنظیم نے بتایا کہ جہاز کے سٹاف نے حفاظت کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ حملہ عمان ساحل سے 15 کلومیٹر دور کیا گیا۔ IRGC نے آبنائے ہرمز میں ایک جہاز پر حملے کی تصدیق کی۔ آخری خبریں ملنے تک جہاز پر آگ لگی ہوئی تھی۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ غیر قانونی روٹ سے سفر کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لڑائی کے درمیان تیل کی قیمتیں $90 سے زیادہ ہو گئیں۔ اس دوران پیر کو گیس کی قیمتوں میں بھی $4 کا اضافہ ہوا۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ مصالحت کاروں نے ڈیل کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے 10 روزہ سیز فائر کی تجویز پر غور شروع کیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بحرین، جارڈن اور کویت میں حملے کیے۔ سیریا کے التنف میں امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کا ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ IRGC نے امریکہ کو زمینی حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ عراق میں لڑائی کے دوران ایک امریکی فوجی مارا گیا۔ یہ حالیہ دنوں میں تیسرا امریکی فوجی ہے جو ہلاک ہوا ہے۔ اس سے پہلے جارڈن میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ عراق میں ایرانی ڈرون کو ناکارہ بنانے کی کوشش کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا۔ امریکہ نے جارڈن میں ہلاک اپنے 2 سپاہیوں کی پہچان کر دی ہے۔ ان کی پہچان 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹیلر جیمز اور 19 سالہ ایزابیلا گونزالویس کی حیثیت سے کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک امریکی فوجی لاپتہ ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ IRGC نے کہا کہ اس نے جارڈن میں امریکہ کے C-17 P-8 ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا۔ کویت نے کہا کہ وہ ایرانی ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ التنف یا سیریا سرحد پر واقع علاقے میں بھی کافی تناؤ ہے جہاں عراق اور جارڈن کی سرحد ملتی ہے۔ حال ہی میں ایران نے وہاں پر حملہ کیا تھا۔ یہ ایک بہت حساس علاقہ ہے۔ حال ہی میں ایران کی فوج نے امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے وہاں پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے کنسٹرکشن سائٹ پر حملہ کیا گیا۔ ایران کے کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس دوران ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ماجد الرضا نے بتایا کہ ایران کی ڈیفنس انڈسٹری نے جنگ کے دوران اپنی پیداوار بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ایران میں ڈیفنس پروڈکشن تیز ہو رہا ہے۔ IRGC نے کہا کہ جارڈن کے ادرا ایئر بیس پر امریکی فوج کے 20 ہینگرز کو تباہ کر دیا گیا۔ IRGC نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ اس نے کویت کے علی السالم ایئر بیس پر امریکی ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ ڈرون حملے میں ایک ریڈار سسٹم تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فوجی سامان کے ایک گودام اور MQ-9 ڈرون کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے بعد کئی جگہ آگ لگ گئی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ہرمز میں کل رات 2 آئل ٹینکرز میں دھماکے ہوئے۔ IRGC نے خبردار کیا کہ جب تک امریکی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں گی آبنائے ہرمز سے تیل یا گیس یا کچھ بھی نہیں گزرے گا۔ اس دوران ایران کی فوج نے کرمانشاہ صوبے کے شہر اسلام آباد کے قریب ایک MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ایران کو سخت حملوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ 28 فروری کے بعد سے جنگ میں 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ مسلسل 9ویں رات ایران میں حملے کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایران میں فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کے مقصد سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایرانی قوم سے کہا کہ وہ جنگ کے نتیجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ صدارتی دفتر کی طرف سے جاری بیان میں پزشکیان نے کہا کہ ایران صورتحال کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لے گا۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول کی بنیاد پر سعودی دشمن کے خلاف سمندری ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے یہ اعلان کیا۔ حال ہی میں سعودی عرب کے اتحادیوں نے یمن میں ایک ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا۔ حماس نے خلیل الحیہ کو اپنا نیا لیڈر چنا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کی طرف سے جاری بیان میں یہ بات کہی گئی۔ خلیل الحیہ یحییٰ سنوار کی جگہ لیں گے۔ 2024 میں اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑائی میں سنوار شہید ہوئے تھے۔ خلیل الحیہ نے حماس کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ یحییٰ سنوار
اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد سے وہ اہم لیڈر کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ وہ ان حماس لیڈرز میں شامل تھے جنہیں 2025 میں دوحہ میں اسرائیل نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ لمبے عرصے سے حماس سے جڑے ہیں۔ خلیل الحیہ 1960 میں غازہ پٹی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1980 کے شروع میں وہ اخوان المسلمون میں شامل ہوئے۔ ان کا شمار حماس کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ حماس 1987 میں بنائی گئی تھی۔ خلیل الحیہ کو ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ وہ عرب اور اسلامی دنیا میں حماس کے نمائندے ہیں۔ خلیل الحیہ تنظیم کے ڈیپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اسرائیل نے رام اللہ میں حملے کرتے ہوئے 2 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 52 سالہ عودہ ابراہیم اور 26 سالہ احمد عادل جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں میں 3 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس دوران مغربی کنارے میں کئی جگہ دھاوے کیے گئے۔ تو اینڈی برنہم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ کنگ چارلس III نے انہیں نئی حکومت بنانے کی دعوت دی۔ وہ کیئر سٹارمر کی جگہ لیں گے جنہوں نے کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا۔ بکنگھم پیلس کے ترجمان نے بتایا کہ کیئر سٹارمر نے آج صبح بادشاہ سے ملاقات کی اور باقاعدہ اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ ہز میجسٹی نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ بعد میں چارلس III نے برنہم کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے انہیں اتفاق رائے سے لیبر پارٹی لیڈر چنا گیا تھا۔ اینڈی برنہم نے ڈوننگ اسٹریٹ پر اپنی پہلی تقریر کی۔ انہوں نے اچھا کام کرنے کا وعدہ کیا۔ نئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ملک کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ کے لیے ایک اہم وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مہنگائی کم کریں گے، لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے۔ برنہم 4 سال میں 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ اینڈی برنہم ایک دہے میں 7ویں پرائم منسٹر بھی ہیں۔ اب وہ اپنی کیبنٹ بنائیں گے۔ کئی عالمی لیڈرز نے اینڈی برنہم کو UK کا پرائم منسٹر بننے پر مبارکباد دی۔ انڈیا نے اپنے شہریوں کو ایران دورے کے خلاف خبردار کیا۔ تہران میں انڈیا کے سفارت خانے نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران میں لڑائی تیز ہوئی ہے اور استحکام بگڑا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ ایران کا دورہ کرنے کے خواہش مند انڈین سٹیزنز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فی الحال اپنے منصوبے کو ٹال دیں۔ وہ سیکیورٹی ماحول بہتر ہونے کے بعد دورہ کریں۔ ایران میں موجود انڈین سے کہا گیا کہ وہ عارضی طور پر ایران چھوڑنے پر غور کریں اور دستیاب فلائٹ سے ملک چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے بھی انڈیا نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی کے بینر تلے احتجاج کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ دہلی میں اپنا دھرنا ختم کریں۔ مرکزی وزیر JP نڈا اور CJP کے نمائندوں سوربھ داس اور آشوتوش رنکا کے درمیان ملاقات کے بعد یہ بات کہی گئی۔ اس دوران پولیس نے جنتر منتر پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج کے مقام کو کلیئر کیا، لیکن CJP نے کہا ہے کہ ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے پارلیمنٹ مارچ کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ کئی مقامات پر پولیس اور احتجاجیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس سے پہلے ہزاروں احتجاجی دہلی کے سخت سیکیورٹی والے علاقے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ پولیس نے اتوار سے 5 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی تھی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو روکنے کے لیے دخل دیا۔ پولیس نے بتایا کہ شام 4 بجے جنتر منتر کو کلیئر کیا گیا۔ پیر کو 50,000 احتجاجی دارالحکومت کی سڑکوں پر اترے اور دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ CJP نے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے موقع پر پارلیمنٹ مارچ کا اعلان کیا۔ چلو سنسد مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے سخت انتظامات کیے۔ JP نڈا سے ملاقات کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کے لیڈرز نے کہا کہ انہوں نے اب تک کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ مرکزی وزیر نڈا نے کہا کہ CJP لیڈرز کے ساتھ ان کی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے احتجاجیوں سے درخواست کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دیں اور عام حالات بحال کرنے میں مدد دیں۔ دہلی پولیس نے بھی احتجاجیوں سے کہا کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ پولیس نے عوام سے کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ CJP ترجمان سوربھ داس نے کنفرم کیا کہ انہوں نے ایک اور ترجمان آشوتوش رنکا کے ساتھ نڈا سے 10 منٹ ملاقات کی اور انہیں اپنی شرطیں پیش کی۔ انہوں نے شرطوں کی ایک نقل بھی ایکس پر شیئر کی۔ CJP کی شرطوں میں جہدکار سونم وانگ چک کو فوری رہا کرنا، دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اور خودکشی کرنے والے نیٹ امیدواروں کے خاندانوں کو 1-1 کروڑ روپے معاوضہ دینا شامل ہے۔ CJP ترجمان نے کہا کہ JP نڈا نے انہیں یقین دلایا کہ مناسب سطح پر ان کی شرطوں پر غور کیا جائے گا، لیکن اب تک کوئی وعدے نہیں کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ جب تک شرطیں پوری نہیں کی جاتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اس دوران ایک اہم واقعے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے 3 گھنٹے ملاقات کی۔ CJP کا اصل مطالبہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہے۔ پارٹی پردھان کو نیٹ پیپر لیک اور دوسری امتحانی دھاندلیوں کے لیے ذمہ دار سمجھ رہی ہے۔
اس دوران جہدکار سونم وانگچک نے صفدرجنگ ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ وہ انہیں پارلیمنٹ مارچ میں حصہ لینے کے لیے عارضی طور پر ہی صحیح جانے دیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ وانگچک کی بیوی گیتانجلی نے کہا کہ انہیں ان کا ٹیبلٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وانگچک نے یہ بھی کہا کہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا طوفانی آغاز ہوا۔ اپوزیشن نے نیٹ پیپر لیک اور رام مندر چندہ چوری جیسے مسائل پر ہنگامہ کیا، جس پر دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو ملتوی کر دیا گیا۔ جب دن کے 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی، ایوان نے 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ ایوان نے قطر کے امیر شیخ تمیم کے والد شیخ حماد کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دوسری جماعتوں نے نیٹ پیپر لیک کا مسئلہ اٹھایا۔ برلا نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ ایوان کو پرسکون طور پر چلانے میں مدد دیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے پہلے ہاؤس کو 12 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ جب 12 بجے کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن ارکان نے احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے ایوان کو 12:30 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ جب 12:30 بجے کارروائی شروع ہوئی، منظر کچھ الگ نہیں تھا، ایوان کو پھر ملتوی کیا گیا۔ 1 بجے جب کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن نے نعرے برقرار رکھے۔ لوک سبھا کو پہلے 2 بجے تک اور پھر 3 بجے تک ملتوی کیا گیا، اور جب صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی، آخرکار ایوان کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسا ہی منظر دیکھا گیا۔ 2:30 بجے جب 5ویں بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد ایوان شروع ہوا، ڈیپٹی چیئرمین ہری ونش نے کام شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی جاری رکھی۔ گڑبڑ کے دوران راجیہ سبھا کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر کھرگے نے نیٹ پیپر لیک مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس کا تعلق لاکھوں اسٹوڈنٹس کے مستقبل سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے رام مندر چندہ چوری کا بھی مسئلہ اٹھایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے اپیل کی کہ مانسون سیشن کو کارآمد بنایا جائے۔ وہ پیر کی صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ حکومت مانسون سیشن میں کئی اہم بلز پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جن میں ڈی لمیٹیشن بل بھی شامل ہے۔ اسپین نے تاریخ میں دوسری بار فٹ بال ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میچ میں اس نے ارجنٹائن کو 1-0 سے ہرایا۔ میچ ختم ہوتے ہی پچ پر ناخوشگوار منظر بھی دیکھے گئے۔ فیصلہ کن گول ایکسٹرا ٹائم میں بنایا گیا۔ اسپین کے لیے 106ویں منٹ میں فیران ٹورس نے گول کرتے ہوئے ارجنٹائن کی قسمت پر مہر لگا دی، جو ایک اور ٹائٹل کی امید کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسپین نے جیت حاصل کی، اسپین کے حامی جشن مناتے ہوئے دیکھے گئے۔ میدان میں ارجنٹائن اور اسپینش کھلاڑیوں کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی۔ اسپین کے نوجوان سٹار فٹ بالر یامین یمال کو سجدہ کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو اپنی ٹیم کی اصل طاقت بن کر ابھرے۔ اس میچ کو یمال اور ارجنٹائن کے میسی کے درمیان مقابلے کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گڑبڑ کے باوجود اسٹیڈیم میں موجود رہے۔ اسپین کے کیپٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹرافی حاصل کی۔ اس طرح میسی اپنی زندگی کے آخری ورلڈ کپ میں خطاب سے محروم رہے اور رو پڑے۔ 39 سالہ میسی اپنے ٹائٹل کا بچاؤ کرنا چاہتے تھے۔ دنیا بھر میں اسپین کے فینس نے جشن منایا۔ نہ صرف میڈرڈ میں اور اسپین کے دوسرے شہروں میں جشن منایا گیا، بلکہ اسپین کے حامیوں نے ایران کے دارالحکومت تہران اور غازہ میں بھی جشن منایا۔ اسپین کے کھلاڑیوں نے میدان پر میسی کو گارڈ آف آنر دیا۔ پوری دنیا میں اس میچ کو جوش و خروش کے ساتھ دیکھا گیا۔ ڈیجیٹل اسپیس پر بھی اسپین کے فینس نے جشن منایا اور دلچسپ تبصرے کیے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیفا کے صدر انفینٹینو پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پر آئے، ان کی ہوٹنگ بھی کی گئی۔ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے۔ اس موقع پر رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں شکیرا، میڈونا، BTS سٹارز اور جسٹن بیبر وغیرہ نے شرکت کی۔ اس دوران فرانس کے کیپٹن کیلیان امباپے نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا گولڈن بوٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ وہ پہلے کھلاڑی ہے جنہوں نے 2 مرتبہ گولڈن بوٹ حاصل کیا ہے۔ 2022 کے قطر ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ فرانس کے فارورڈ نے اس ٹورنامنٹ میں 10 گول بنائے۔ 2022 میں انہوں نے 8 گول بنائے تھے۔ 27 سالہ کھلاڑی 1970 کے بعد ڈبل فیگرز میں گول بنانے والے پہلے کھلاڑی بنے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی، مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔
किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की, वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमेरिका और ईरान डील की बहाली के लिए 10 दिन का सीज फायर करें, मुसालहतकारों ने तजवीज पेश की। जॉर्डन के बाद इराक में तीसरे अमरीकी फौजी की मौत, वाशिंगटन ने ईरान में किए सख्त हमले। खलीजी मुल्कों में ईरान की जवाबी कार्रवाइयां, हुर्मुज में जहाजों पर हमले, जॉर्डन में अमरीका के 20 हैंगर्स तबाह। आंख के बदले आंख, यमन के हूसियों ने सऊदी अरब की समंदरी नाकाबंदी का किया ऐलान। खलील अल हैया हमास के नए लीडर, फलस्तीनी तंजीम ने किया ऐलान, याहिया सिनवार की जगह लेंगे। एंडी बर्नहैम यूके के नए प्राइम मिनिस्टर, चार्ल्स III से मुलाकात के बाद कहा महंगाई कम करेंगे। सीजेपी के पार्लियामेंट मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कराया। सीजेपी नुमाइंदों की नड्डा से मुलाकात, मुतालबात पेश, कहा एहतजाज जारी रहेगा। अमित शाह की प्रधान से 3 घंटे मुलाकात। पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने उठाए चंदा चोरी और पेपर लीक के मसले, कार्रवाई मुलतवी। स्पेन फुटबॉल का बादशाह, अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त, एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल, फैंस दीवाने हो गए। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।